سامنا کرنا پڑا. بہت ساری باتیں ہمیں سنی اور 4 نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بننے کے بعد 4ویں سال جو تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کرام، ہمیں کچھ نامہ بھی میں بتایا کہ بہت سارے ایسے کمزور صحابہ جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی. ذلت آمیز، کبھی بال پکڑ کے نوچنا، کھینچنا، انگار میں لٹانا، حاصل میں بند کر کو اوپر لٹکا کو الٹا نیچے سے دھواں دینا، طرح طرح کی تکلیفیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ الکہف نازل کرا. سورۃ الکہف میں 3 بڑے بڑے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور نوجوانوں کا واقعہ. کہف بولے تو غار، اصحاب بولے تو والے یعنی غار والے. غار میں جو نوجوان چھپے تھے ان نوجوانوں کا تذکرہ آیا. کیا بول کے اللہ تعالیٰ اجازت دیا کہ جو تمہارے کو تکلیفیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، یہاں سے تمہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے اطمینان سے عبادت کرو. اب وہ جگہ کون سی ہونا؟ ایتھوپیا، انگلش میں آج بولتے ہیں حبش، پہلے بولتے ہیں، پہلے کا جو ملک کا نام حبشہ. تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی اور یہ آیت اللہ تعالیٰ جو ان کو حوصلہ دینے کے لیے نازل فرمایا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اس کا معنی یہ نوجوانوں کو اللہ بول رہے ہیں تمہارے کو جو ہے جب طے کر لیے تمہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تمہیں کیا کرنا؟ غار میں جاؤ، چھپ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، رحمت نازل کرے گا. آرام سے عبادت کر لو. یعنی انہوں تکلیف دے رہے تو یہ تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے غار میں تمہیں پناہ لو، یہ اللہ بول رہا ہے. اور تمہارے کو آسان راستہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یہ بول رہا ہے. اور کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اس میں کبھی بھی حالات یکساں نہیں ہوتے. جو سامنے دکھتا ہے وہی رہتا بول کے نہیں، حالات پلٹ بھی سکتے ہیں. ظاہری جو دکھتا ہے وہی حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. اور ایک سورہ کہف میں ذوالقرنین سنے رہتے ہیں آپ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ بول کے سورہ کہف میں جمعہ کو پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے تو ذوالقرنین بول کے معلوم رہتا پڑھنا ہمیں. پڑھیں گے میرے بھائی؟ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے نا ہمارے لیے. تو ذوالقرنین بول کے جو ورڈ ہے وہ نام ہے، وہ ایک بادشاہ کا ہے، مسلمان بادشاہ. دیکھو ذوالقرنین کا واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ صحابہ کو ہمت بتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو اور صحابہ اکرام کو ہمت دلا ہے. کیا بول کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ چن لیتا ہے. اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے زمین کا وارث بنا ہے. انہوں کو ہو سکتی ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے ہماری کو بولنے والے، حقیقت میں پوری زمین اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے زمین کا حق رکھتا ہے، زمین کے وارث ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہمارے معلوم. تیسری بات، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی چن سکتا ہے اور ان کو الہام دے سکتا ہے. مطلب جو نبیوں کے اوپر وحی کیا نا، ذوالقرنین کو اللہ بادشاہ بنایا، دنیا گھومنے کی ان کو صلاحیت دی، دنیا پھرے انہوں. اور یاجوج ماجوج ہے وہ جو انسانوں کو کھاتے تھے، آبادی کو ختم کرتے تھے، ان کو ایک دیوار بنا دی ذوالقرنین. ایسی دیوار، سیس پلائی گئی دیوار، وہ ٹوٹتی نہیں. جب وہ پھر انشاءاللہ بولیں گے قیامت سے پہلے وہ دیوار ٹوٹتی، وہ چاہتے رہتے دیوار کو ختم کرنے کے لیے. قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں. اور ایک بات یہ ہے کہ کبھی ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں، بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا جیسے ذوالقرنین اٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو چنا یہ ظالموں کو ہٹانے کے لیے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا؟ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات، ادھر کے حالات، ادھر کے حالات. ہمارے سے جتنا ہو سکے اتنا ہمیں کرنا. نہیں کرے جیسا خاموش بیٹھ گئے، دعا بھی نہیں کرتے کم سے کم، تو ہمارے سے بدتر کوئی نہیں رہتا. اسی لیے ہمیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرنا جن میں اللہ نے چنا ہے. کچھ مظلومین یعنی جن کے اوپر ظلم ہو رہا، ان کے واسطے ہمارا دل درد اٹھنا، یہ بھی ہمارے سے ہو سکا نہیں بولے تو بدقسمتی ہوگی. تو بہرحال یہ ایک بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت کی جو اجازت ملی نا، پرمیشن ملی والا سپورٹ جو ہے حبشہ کی طرف. تو یہ آیت میں بھی ہمارے کو نظر آتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ. یعنی جو لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا یہ ہے، اور وہ لوگ اللہ کی کشادہ زمین میں نکل پڑتے ہیں. تو بادشاہ جو نجاشی کا تھا اس کا نام جو ہے اصحامہ، اصل نام
نجاشی جو ہے ٹائٹل ہوتا ہے، ہر ایک بادشاہ کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، جیسے فرعون یہ بھی ایک ٹائٹل ہے. تو نجاشی بادشاہ اصحامہ یہ انصاف پسند تھے. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو انہوں نے ہجرت کرنے کو کہا. اس ٹائم پہ 12 مرد اور 4 عورتیں سب سے پہلے ہجرت کریں. 12 مرد اور 4 عورتیں سب سے پہلے ہجرت کی طرف گئے، اور ان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی جو ہے امیر بنا دے، اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ، کس کی؟ اللہ کے نبی کی بیٹی. ٹھیک ہے، نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی. تو اللہ کے نبی اس ٹائم پہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے جوڑے کے بعد سب سے پہلا جوڑا تمہارا جو ہجرت کرنے جا رہا. ہجرت ورثہ فورڈم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انہوں کرے تھے جوڑا میاں بیوی. اس کے بعد تمہیں جا رہے نبی کے خاندان سے، نبی کے خاندان والے ذوالنورین. تو یہ جو ہے رات کی تاریکی میں نکلے. تب تو وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہجرت کر گئے لوگ. جانے کے ٹائم پہ اتفاق سے جو ہے جو دریا کی طرف سے گئے تھے، جو تجارتی کشتیاں بھی بحر احمر کی بندرگاہ میں شعیبہ کی جانب ایک علاقہ ہے شعیبہ، وہاں پہ گئے تو 2 کشتیاں پہلے سے موجود تھی، تیار تھی، اس بیٹھ کے نکل گئے. جانے کے فوراً بعد قریش کو بھی معلوم ہوا، انہوں بھی چال بازی چلتے بعد آگے ہے وہ. تو اس سے پہلے واقعہ کیا پیش آیا بولے تو اللہ کے نبی رمضان المبارک کا تھا وہ مہینہ. وہ ٹائم پہ اللہ کے نبی جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آ کے اچانک قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ النجم کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتی بولے تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اچکاتی، یہ چل رہا نا پلان پہلے سے چل رہا. قرآن اللہ کے نبی پڑھنا شروع کرے، کسی کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرے تو 4 دن ایسے ہنگامہ کرنا. اور یہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ کافروں کا جملہ ہے. کیا بولتے تھے کافر لوگوں؟ جب بھی قرآن پڑھا جاتا تمہیں جو ہے تماشا کرو، قرآن سنو نہ کرو، تماشا کرو تاکہ تمہیں غالب رہو، نبی کو مغلوب کرو، نبی کو نیچا کرنے کی کوشش کرو. یہ جو ہو رہا تھا، اب اللہ کے نبی اچانک آ کے پڑھنا شروع کرے تو سب دنگ رہ گئے. اب کوئی پلان ان کا نہیں بنا چھیڑنے کے لیے. ایسا ہی سنتے رہ گئے سورۃ النجم، والنجم اذا هوى، ایسی آیت ہے سبحان اللہ، پوری آیت ہے. جب پڑھ رہی تو ہوا یہ کہ آخری آیت جو ہے فاسجدوا للہ واعبدوا، یہ آیت سننا تھا سب کے اوپر ایک رعنائی، دلکشی بولے تو دل کو کھینچنے والی چیز. رعنائی بولے تو ایک ایسی خوبصورت آواز کے پیچھے پڑ جا، سب کے سب لوگ سجدہ کریں. کافر جو قرآن سنو نہ کو بولنے والے سب سجدہ کریں، سب جنے سجدہ کریں. اب تک جو چل رہا تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو سننا نہیں، جو بھی چال بازی چل رہی تھی اب سجدہ کریں بول کو بعد میں معلوم ہوا تو سب کو شیم ہونے لگا، افسوس کرنے لگے ایسا کیسا ہوتا، ہمیں سجدہ کریں. نہیں جھوٹی بات ہے. بولے کیا معلوم؟ اپنی بات کو چھپانے کے لیے کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیوی دیوتاؤں کی بڑائی بیان کرے تو ہمیں سجدہ کرے بول بولنے لگے. دیکھو کیسے چھپاتے اپنی بات کو، اپنی جو یہ ہے کیا بولتے ہیں اسے نیچے ہمیں ہو جاتی کہ کی بول کو اتنا جھوٹ اللہ کے نبی کو. اللہ اکبر. تلکل غرانی قلولا، یہ اللہ کے نبی پڑھی اس واسطے ہمیں سجدہ کرے بول بولے. جھوٹی بات ہے، سراسر جھوٹی بات ہے. اب یہ جھوٹ کہیں کو نہیں بول سکتے. اللہ کے نبی بنی اللہ کی طرف بلا نہیں بولے تو جنہوں مانے نہیں، 40 سال تک اللہ کے نبی کا لقب صادق امین بولنے والے، سچے انہوں امانت دار انہوں بولنے والے ایسے لوگ نبی کو جھوٹلانا شروع سے، نبی بننے کے بعد سے ہی جھوٹلانا شروع کرے تو اب کی چھوٹی بات کیا بڑی ہو سکتی؟ مطلب بہت ان کو آسان ہو گیا جھوٹ بولنے میں، تو جھوٹ بولنے لگے. بہرحال یہ واقعہ کیسا وائرل ہوا معلوم؟ حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے صحابہ، ان صحابہ کو غلط انفارمیشن ملا، سب جن مسلمان ہو گئے، مکے میں سب مسلمان ہو گئے. اب سجدہ کری بولے تو سب مسلمان ہو گئے بول تو وائرل ہوا. اب صحابہ واپس آ گئے، ارے ہمارے سب لوگ خاندان والے سب مسلمان ہو گئے، چلو ہم لوگ کیا کرنا ہے بول کے آ گئے. اللہ اکبر. تو ہوا یہ کہ مکے کے قریب آتے آتے معلوم ہو گیا کہ یہ غلط بات تھی، انفارمیشن رانگ تھا. جیسے ہی معلوم ہوا تو چھپے چھپائے اپنے آپ کو بچاتے بچتے بعض لوگ واپس بھی چلے گئے. جیسے ہی مکے میں ایسی خبر ہے وہ معلوم ہوئی پھر واپس چلے گئے. مگر عثمان رضی اللہ عنہ گنے چنے صحابہ جو ہے چھپے چھپائے آ گئے. اب ہجرت کر گئے بول کو معلوم ہونے کے بعد چپکے رہتے کہ کافر سزائیں اور زیادہ دینا شروع کرے، اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کرے. ہاں صحابہ کرام دوبارہ ہجرت کرنے کے اوپر پلان بنا تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرا ان کی.
تو 80 پر 2 مرد حضرات یا 80 پر 3 مرد اور 18 عورتیں اس بار پہلی بار سے بھی زیادہ صحابہ جمع ہو گئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرا تو بآسانی وہ ہجرت کر گئے. اب آؤ حبشہ کو جانے کے بعد 2 ایسے جو مسلمان بعد میں ہو گئے نا 2 ایسے 4 لاکھ لوگ صحابہ کو واپس بلانے آنے کے لیے نکل پڑتے حبشہ کی طرف. اب چپکے رہتے ہیں نا دوسری بار بھی ہجرت کریں تو کافران کیا کرے مکے کے کافران بڑے بڑے گفٹات دیے تحفے کرے کیا ان دونوں کو کیسی چالاکی دیکھو پہلے سپاہیوں کو مول لیے تحفے دیکھو ہمیں اس لیے آئے ہیں کہ مکے کے جو لوگ ہیں انہوں مدینہ تمہارے پاس آ گئے ہیں حبشہ کو آ گئے ہیں انہوں جو ہے جو دین اختیار کری وہ نہ تمہارا دین نہ ہمارے باپ دادا کے دین کس کا بھی دین نہیں 90 دین اختیار ہے نیا طریقہ تمہارے عیسائیوں میں بھی نہیں ہے ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ گئے. تو ورغلہ ہے. اب سپاہیان جو بھی تھے بادشاہ کے چیلے ہوتے اپائنٹمنٹ لینے والے جو قریب رہتے بادشاہ کے انہوں جو ہے ہمیں بادشاہ کو منوا لیتے رہو تمہیں آرام سے آ جاؤ ان کو اندر لے لیے. اب ہوا یہ کہ نجاشی بادشاہ صبح ہوئی تو سب دربار میں بیٹھے تھے تو یہ دونوں آ کے اپنی بات رکھے بادشاہ کو بھی تحفے دیے. پہلے کیا کرنا منہ میٹھا کرنا اس کے بعد بات سنانا. تو یہ کام ہوا یہ کہ نجاشی بادشاہ کو یہ دونوں جو سنائے دونوں کا نام بھی دیکھو عمر بن عاص ایک صحابی بعد میں اسلام قبول کرتے اور عبداللہ بن ربیعہ انہوں بھی بعد میں اسلام قبول کرتے. تو انہوں دونوں بولتے اے بادشاہ سلامت ہم یہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اچھا اس کے بعد انہوں بولتے ہی پیچھے سے دو تحفے لیے نہیں انہوں بھی بولے لگے ہاں ہاں انہوں بولتے سو صحیح بولو. اب 2 جنے 4 جنے بولتے کہ اب بادشاہ بھی مان لیتا مگر نہیں بادشاہ نہیں مانا. میں ایک طرف سنا ہوں دوسری طرف بھی سنوں گا مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا ان کی بھی بات سنوں گا. تو مسلمانوں کو بلائے مسلمان کے اندر یہی بات طے تھی کہ جتنے بھی صحابہ تھے بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے سچ بولنا ہے جو بھی ہوتا دیں گے. تو ان کی طرف سے ایک بات کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی انہوں آگے بڑھ کے بات کرنا شروع کرے. کیا بولتے ہیں بھائی تمہیں کیا بات ہے تمہاری نئی بات نیا دین تمہیں اختیار کرے نہ تمہارے پرانے لوگوں کے بیچ میں ہے وہ دین نہ ہمارا دین کون سا دین تمہیں لائے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے بادشاہ سلامت ہمیں ایسی قوم سے تھے جو جاہلیت میں لت پت تھی بت پوجتے تھے مردار کھاتے تھے لوٹ کرتے تھے ہم لوگ لوٹ مار کرتے تھے ہمسایوں سے بدسلوکی ہم کرتے تھے یعنی طاقتور جو تھا کمزور کو کمزور کرتا جاتا تھا. سچائی نام کی چیز ہمارے پاس نہیں تھی امانت داری جو ہے مٹ گئی تھی ہمارے پاس. پاک دامن عورتوں کے اوپر ہمیں الزام لگاتے تھے عورتوں کے ساتھ بے حیائی بدکاری زناکاری خون خرابہ یعنی ایسی زبردست تقریر کرے انہوں اور یہ بھی بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے حلال حرام کی تمیز بتائے خنزیر یہ بدکردار یہ مردار یہ سب نہیں کھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے خون ریزی سے دور رہنے کے یہ سب تعلیمات اللہ کے نبی دی. یہ سب بولنے کے بعد سورہ مریم کی آیتیں بھی پڑھے نجاشی خود ریکویسٹ کرتے کیا ہے تمہارے پاس ذرا پڑھ کو دکھاؤ. تو سورہ مریم کی آیتیں پڑھے تو نجاشی بادشاہ زار و قطار رو لیے درباری بھی رو لیے سب رو لیے. اس کے بعد بولے کہ تمہیں جو پڑھے ہی میرے پاس جو کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب بھی یہ کتاب میں کیا بھی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی شمعدان سے ہے ایک ہی چراغ سے ایک ہی چملی سے آنے والی روشنیاں ہیں یہ دو بھی روشنیاں ہیں. تو یہ بولے. اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کیا بولتے بولے تو میں کل ایسی چال چلتوں دیکھو بادشاہ چپ رہ جانا بادشاہ مان لینا واپس بھیج جانا بلکہ ان کو دھتکار کو بھگانا دیکھو بادشاہ میں. عبداللہ بن ربیعہ بولے نکو بھی انہوں بھی ہمارے خاندان والے تھے مکے والے بولے تو ہمارے اتنا اچھا یہاں آپ کو امن سے ہی بولے تو چھوڑو گئی کہ تمہیں ایسا بچے بڑے. عمر بن عاص بولتے نہیں بدلا دیکھو ہو تم. صبح ہوئی آ کے بولے اے بادشاہ نجاشی سے بولنے لگے اے بادشاہ تمہارے یہ دین کے بارے میں بہت بری بات بولتی ہے یہ بولنا تھا بلائے. جعفر رضی اللہ عنہ ہے کیا بولتی بھائی تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولتی کیا بات ہے تمہارے پاس. تو ہم وہی بولیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے رسول تھے اور اللہ کے کلمہ اور روح تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں ہم یہی بولیں گے اس کے علاوہ کیا بھی نہیں بولتے. نجاشی بادشاہ تنکا اٹھا کے بولے تمہیں بولے سو بات اور اس بات سے یہ تنکا بھی بڑھ کے نہیں ہے یعنی تنکے سے بھی بڑھ کے نہیں ہے مطلب یہ کہ تمہیں سچ بولے گی جھوٹ اس میں ذرا برابر بھی نہیں ہے. یہ بولنا تھا ہکا پھکا ہو گئے تو جو نے بھی
بعد میں جو ہے تمام نجاشیوں کو بلا کے بولے سب جنے جو تحفے لیے ہیں وہ واپس کر ڈالو، میں بھی تحفے دے دا دوں تو میں صحیح سلامت مکے کو واپس لوٹ جاؤں. یہ بولنا تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہ وہاں رہتی تو انہوں بولتی یہ دونوں شرمندہ ہو کے مکے کی طرف واپس گئے. ہم عدل اور انصاف کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہمیں تفصیل سے آگے سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت جو ہمیں سن رہے ہیں، جو بھی واقعات ہمیں سن رہے ہیں، عبرتیں حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. آخری دم تک ہمیں ایمان کے اوپر جمے رہنے، استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو اللہ ہم تمام کے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.